بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 367، دعوتی کام دکانداری کا سرمایہ، جماعت اسلامی کا منشور، عالمی شورا سنگین فتنہ، حق کا ساتھ دینا اور جمع رہنا، فتین اور قاتل کی سزا، اجتماعیت اور اس کا اصول، دعوتی تواتر، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام کا تعارف۔ دعوتی کام اس امت مسلمہ کا وظیفہ ہے۔ قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور ہر علاقے میں دعوتی کام ہوتا رہا اور دین کی سلامتی کا بندوبست ہوتا رہا۔ کوئی دور دعوتی کام سے خالی نہیں رہا۔ ہمارے اس دور میں دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ محنت اجتماعی شکل اختیار کی ہوئی ہے اور اجتماعیت کے ساتھ چل رہی ہے، جس کے وجہ سے ہر کس و ناکس آدمی اس محنت کی بتائی ہوئی ترتیب پر وقت لگاتا ہے تو اسے یہ محنت سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس کام کو کرنے لگ جاتا ہے اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی محنت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ۔ رہی دوسری بات عالمی شورا اور اس میں شمولیت کی بات، تو یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، اس لیے کہ تبلیغی کام کا مرکز تقریباً 100 سال سے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہی رہا ہے، اور یہ جو عالمی شورا ہے اس کے بانی و مبانی تاجرانہ قوم سے متعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے مرکز نظام الدین سے بھاگ کر علیحدہ سے اپنی دکان کھول لی ہے۔ دکانداری کے لیے سرمایہ، اپنی دکانداری کے لیے اپنا سرمایہ لگایا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کا، مگر عالمی شورا نے اپنے کاروبار کے لیے مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کنبہ اور جماعت کو استعمال کیا، حالانکہ انہیں اپنا سرمایہ پیدا کرنے کے لیے انسانوں کی کمی نہیں تھی، انسانوں پر محنت کرتے اور پھر ان سے اپنا کاروبار چلاتے۔ جماعت اسلامی کا منشور، مولانا مودودی صاحب نے اپنی جماعت اسلامی کی ابتدا کی تو انہوں نے پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹیز کے لوگوں پر محنت کی اور اپنا مجمع تیار کیا، پھر اس مجمع سے اپنی محنت شروع کی، کسی تبلیغ والے پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ بات ان کے منشور میں تھی کہ تبلیغ والے بہت اہم محنت کی طرف متوجہ ہیں، عوام پر محنت کر رہے ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے، ہمیں تو سارے کارکن پڑھے لکھے چاہیے۔ یہی بات ہم نے اولڈ ہوم میں UK کے سلفی جماعت کے امیر صاحب سے کہی تھی۔ 2007 کے خروج کے وقت خصوصی ملاقات میں ملنے گئے تھے، سعید انور کرکٹر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا کہ حضرت، ہم آپ کو منع نہیں کرتے کہ تم اپنا کام چھوڑ دو، مگر جن لوگوں کو آپ اپنی سلفیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ تبلیغی لوگ ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ UK کے مسلمان تبلیغی محنت سے دینداری پر آئے ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ اگر آپ کو اپنی تحریک چلانی ہے تو انسانوں کا سمندر بھرا پڑا ہے، اس میں غوطہ لگاؤ اور چن چن کے اس میں سے اپنے مطلب کے موتی نکال لو، پھر انہیں اپنا جیسا بناؤ، پھر ان لوگوں سے اپنی سلفیت کا کاروبار چلاؤ، ورنہ مثل مشہور ہے، نانا کے مال پہ دادا کی فاتحہ۔ ہم تو عوام کو کلمہ نماز پر لانے کی محنت کرتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے اور اپنے ادارے کی چابی دے دی۔ فرمایا کہ حافظ پٹیل صاحب سے کہیں آدھی رات کو بھی جماعت بھیجنا چاہیں تو ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ یہی بات ہم عالمی شورا والوں سے کہتے ہیں، احمد لاٹ صاحب اور مولوی ابراہیم دیولہ اور ان کے گروپ والوں سے، کہ اپنی شورائیت چلانی ہے تو تمہیں الیاسی مرکز نظام الدین سے وابستہ ایک ساتھی کو بھی دعوت نہیں دینا اور اپنی پارٹی میں شامل کرنا غیر درست ہے۔ ہاں، اگر آپ کی نظر میں نظام الدین مرکز والی دعوت اور ان کی ترتیب شدہ اعمال میں گمراہی یا بے دینی یا کفر و الحاد نظر آتا ہو تو پھر ان تبلیغی بھائیوں کے عقائد اور دین کو درست کرنے کے لیے تم ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ اس کے لیے پہلے آپ کو باقاعدہ مرکز نظام الدین سے چلنے والی دعوت و تبلیغ کے عقائد اور اعمال کو کتاب اور سنت سے غلط ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اس مرکز نظام الدین سے صحیح عقائد اور صحیح دین کی بات چل رہی ہے تو پھر عالمی شورا والوں کی یہ علیحدہ تحریک اور ترتیب اور اس کی دعوت اور اس کی جد و جہد سب کے سب ایک نیا فتنہ دجل تفریق کے سوا کچھ نہیں۔ رائے کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد احمد انصاری صاحب بھاولپوری دامت و برکاتہم نے 2 سال
پہلے پرانوں کے جوڑ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اپنی بادشاہی چلانے کے لیے مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنا مرکز بنانے لگے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، توبہ کریں، مرکز نظام الدین سے رجوع کریں، ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آخرت بھاری پڑ جائے گی۔ اس بیان کی کیسٹ ساری دنیا نے سنا، اور اس طرح کی بات حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی کئی دفعہ فرمایا۔ عالمی شورا ایک سنگین فتنہ۔ پہلی عالمی جنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی عمارت جو ترکی میں تھی اسے ختم کرو۔ اس کے لیے صہیونی طاقتوں نے عرب کے نجدیوں کو استعمال کیا، اور ان نجدیوں کا نعرہ تھا کہ ترکیوں کے عقائد غلط ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی خلافت اور عمارت کو ختم کرو۔ آج انہی صہیونیوں کی نظر میں تبلیغی کام سے زیادہ خطرناک کوئی کام نہیں رہا، اس لیے 100 سال کے بعد وہی تاریخ کو دہرانے چلے کہ تبلیغی عمارت کو ختم کرو۔ اس کے لیے انہوں نے عالمی شورا کو کھڑا کیا۔ ان کا نعرہ ہے تبلیغی کام کا نہج بدل گیا، نظریہ بدل گیا، اور انہیں مال کی فراوانی، جہازوں کی تسخیر، نشر و اشاعت کے لیے مال، نیز ہر قسم کی آسائشیں بچھا دی گئی، ہر طرح کا تعاون موجود۔ 1 مہینے میں عالمی شورا والے گروپ کے 2-3 چکر تو سارے عالم کے ہو ہی جاتے ہیں، اور کتنا مال میڈیا میں انتظامات پہ صرف کر ڈالا جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ دجال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 دن میں دنیا کا دورہ کرے گا، اور عالمی شورا والے تو دجال سے بھی تیز تر نکلے۔ رائیونڈ کے مولوی خورشید صاحب کے ملفوظات کہ UK میں ہم عالمی شورا کی موافقت میں بات تک نہیں کر سکتے، حالانکہ عالمی شورا والوں نے لاکھوں روپے ہمارے سفر پر خرچ کر ڈالے۔ یہ جملے تھے مولوی خورشید صاحب کے جب وہ گزشتہ سال انگلینڈ آئے تھے۔ حق کا ساتھ دینا اور جمے رہنا۔ فتنوں کے زمانے میں لوگ 3 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کو غالب کرنے پر ڈٹ جاتا ہے، وہ حق کی خاطر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا گروپ مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، وہ جانے ان کا کام۔ اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اغراض اور مفاد کے خاطر حق کو حق جانتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ پہلا گروپ اہل حق کا، دوسرا گروپ مداحن کا، اور تیسرا گروپ فسادی کہلاتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا گروپ قابل مذمت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو حق کی اور حقانیت کی۔ اس کے لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ فتنہ عالم شورا کا ہر ملک، ہر ضلع، ہر تعلقے اور ہر گاؤں میں ڈٹ کر مقابلہ کرے، اور اس شیطانی فتنے کو کہیں بھی پنپنے کا موقع نہ دیا جائے، اور جو بھی اس فتنے مذمومہ کا تائیدی بنے وہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو ڈھانے والا، دعوتی کام کو برباد کرنے والا، اور 100 سالہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی محنت کو ذبح کرنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چھریاں پھیرنے والا فتنے باز ہے۔ اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اور نہ ہی اس کا اسلام۔ فتنے باز کا دھرم اور دین اس کی اپنی مفاد پرستی ہی ہوتی ہے، اسے امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فتین اور قاتل کی سزا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فتنے کا محرک اور فتنہ برپا کرنے والا اور قاتل دونوں میں آگ کسے زیادہ جلائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے 70 حصے کرو، 1 حصہ قاتل کے اور 1 کم 70 حصہ فتنے کے محرک کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو ریگستان میں ہو اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو مگر وہ کسی مسافر کو پانی دینے سے انکار کر دے، اللہ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنے فضل سے اسی طرح محروم کرتا ہوں جس طرح تو نے اس پیاسے شخص کو محروم کیا تھا، حالانکہ وہ پانی تمہاری اپنی کمائی نہیں تھی بلکہ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو کوئی سودا بیچا اور اللہ کی قسم کھائی اس نے وہ سودا اتنے میں خریدا تھا تو خریدار نے سچ سمجھ کر لے لیا جبکہ وہ سچ نہیں تھا۔ تیسرا وہ شخص جس نے سربراہ سے صرف دنیا کے لیے بیعت کی، اگر اس نے
اسے حسب خواہش مال دیا تو وہ وفاداری نبھائی، اگر نہ دیا تو وفاداری نہیں نبھائی۔ فائدہ: مرکز نظام الدین چھوڑنے والے یعنی عالم شورا والے اس حدیث کے تیسرے نمبر پر عمل کرنے والے ہوئے۔ عام مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کے حکم کو مسترد کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تنبیہ: حدیثوں کو جمع کرنے میں جتنی چھان بین ممکن تھی محدثین نے اس سے کام لیا۔ انہوں نے اگر کسی روایت کو ترک کیا تو وہ صاحب رسالت کی سرکشی کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ روایت کی سند یا اس کے مفہوم اور مراد میں شک کی بنا پر ایسا کیا۔ اجتماعیت اور اس کے اصول: گزرے ہوئے زمانے میں اور ان میں رونما ہونے والے واقعات پر غور و خوض کرنے ہی کی وجہ سے لوگ سبق اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور حاضر اور مستقبل کے منصوبے بناتے وقت ان سے اخذ کردہ نتائج کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کو مجتمع رکھنے کے اصول اور قوانین باریکیوں کے لحاظ سے سائنسی قوانین سے بھی زیادہ اہم اور لچکدار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نظر انداز کرنا قوم اور ملت کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ قصص انبیاء اور صحابہ تاریخ دعوت کا ایک اہم حصہ ہے، اور ان کی جانکاری سے کوئی دانشمند دائی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ ہم اسی طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ذکر یعنی درس و نصیحت عطا کی۔ لیکن دنیاوی اغراض اور مفاد پرستی کی پٹی جب عقل پر اور آنکھوں پر پڑ جاتی ہے تو حقائق نظر نہیں آتے، نہ سمجھ پاتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح ہم منکرین حق کے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اجتماعی اور کائناتی قوانین کے لحاظ سے ایک ہی لفظ کے مختلف معنی اور مطالب مراد لیے جاتے ہیں۔ عربوں کو آگاہی دی گئی اگر وہ معاندانہ رویے سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا۔ ترجمہ: بری چالیں خود اپنے چلنے والوں ہی کو لی بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ان کے ساتھ بھی ہو جائے؟ تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ تم کبھی دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ یہ کائناتی قوانین کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ یہی حال تاریخی اور تہذیبی قوانین کا ہے جو ہر مومن اور کافر پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کا منہ اس لیے دیکھنا پڑا کہ وہ اصول کے مطابق نہ چل سکے۔ یہ بھی یقینی بات تھی کہ ان کی شکست سے کافروں کی قسمت بدلنے والی کبھی بھی نہیں تھی۔ قصص کے درمیان آخر میں قرآن متعدد فیصلہ کن اجتماعی قوانین بتاتا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد کرنا نہیں چاہتے، اور انجام کی بہتری متقیوں کے لیے ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اسی مثال سے اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ مذکورہ بالا آیات کی قرآن کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ اجتماعیت انسانیت کی فلاح اور بہبودی کا پیش خیمہ ہے، اور اسی طرح تفرقہ ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ تفرقہ کا کالا سایہ شورائیت کی شکل میں جس پر بھی پڑھا اس چیز کو تہس نہس کر دیا، چاہے وہ دعوتی کام ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، یا مرکز رائے ونڈ ہو، یا جمعیت العلماء ہند ہو، یا افراد ہو یا قوم ہو، سب کے سب پریشان ہیں۔ ملکوں کے ذمہ دار سب منہ موڑے نظر آتے ہیں۔ سویڈن کا اجتماع مرکز نظام الدین کے تحت ہوا، بہت کامیاب رہا، کئی جماعتیں نکلی الحمدللہ۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے شورائیت کے اجتماع میں طوفان نے تباہی مچائی۔ کچھ ہفتے قبل کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا اجتماع امارت والوں کے تحت ہوا، بہت ہی پرنور اور کامیاب اجتماع، کئی جماعتیں نکلی۔ اب اپریل کے درمیان میں امارت والوں کا سورت گجرات کا عمومی اجتماع ہونے والا ہے، جو تقریباً 7 ضلعوں کا اجتماع ہے۔
انہی تواریخ میں شرائیت کا اجتماع مراد آباد یوپی میں مقرر ہوا، جسے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جھاگ کو چھڑ جانا ہے اور اصل کو جمے رہنا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قلوب پر تالا لگ جاتا ہے، یعنی قرآن حدیث سیرت کی باتوں کو دل کا قبول نہ کرنا اور اس کے مقابلے میں اپنے طے کردہ نظریات پر ڈٹے رہنا، اب یہ علامت ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ قصص قرآنی انسانی تاریخ کا شعور سے بھرپور بیان ہوتے ہیں، ان کا مقصد محض شوق دلانا، مست کرنا نہیں بلکہ تربیت اور شعور پیدا کرنا ہے، اور دائمی عبرت اور نصیحت کے طور پر ان اصحاب قصص کا دور گزر جانے کے بعد ان کے قصوں کے الفاظ، معنی اور مفاہیم کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ متکبر قوم اللہ سے ڈرے اور اپنا رویہ درست کرے، اور ہر واقعہ پوری حکمت کے ساتھ ایک متعینہ مقصد کی طرف لے جاتا ہے، اور ان قصوں کی تکرار بھی انسانی نفس کے مختلف پہلوؤں کی طرف رہبری کرتی ہے۔ دعوت تواتر، کوئی نبی اپنی قوم کو ایک بار ہی نصیحت نہیں کرتے بلکہ 20 برس تک انہیں راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا۔ اسی طرح دعوتی کام متواتر ہو، جم کر ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اطاعت امیر پیش نظر رہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔